ثبوت کے طور پر اگر میرا وزیر اعظم رو رہا ہو، اس کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہو، کہ وہ کون سا ملک ہے جس میں یہ ہمت ہوئی کہ پاکستان کو دھمکی دے سکے۔ دھمکی وزیر اعظم کو نہیں آتی، ملک کو آتی ہے۔ تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو خط ہے اس کو فوری طور پر کل پارلیمان کا اجلاس بلایا جائے، ان کیمرہ اجلاس رکھیں اگر یہ خفیہ معاملہ ہے، اور اس کے سامنے یہ خط رکھا جائے کہ وہ کون سا ملک ہے جس میں جرأت ہوئی کہ پاکستان کو دھمکی دے سکے۔ ہماری 74 سالہ تاریخ میں تو کسی کی کبھی یہ جرأت نہیں ہوئی۔ کیا ہم آج اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں لوگ خط لکھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں؟ تو کل پارلیمان کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں اور پارلیمان کے ممبران کو بتائیں ہم سب اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں۔ جو اگلے 6 دن وزیر اعظم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ پارلیمان کو بتائیں کہ کس نے پاکستان کو دھمکی دی، کس میں یہ جرأت ہوئی کہ پاکستان کے عوام کو دھمکی دے سکے۔ کیا ہم میں اتنی غیرت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کا نام لے سکے؟ اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس ملک کے سفیر کو فوری طور پر اس ملک سے آپ سفارتی تعلقات توڑ کر اس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں۔ جو خود مختار ممالک ہوتے ہیں ان کو اگر دھمکی دی جائے ان کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب سچ بول رہے ہیں تو یہی رویہ پاکستان کا ہونا چاہیے اور پاکستان کی پارلیمان آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ سچ نہیں بول رہے تو پارلیمان میں آ کر معافی مانگ لیں، کیونکہ آج پھر 2 وفاقی وزراء نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہی باتیں دہرائی ہیں۔ جب آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے، ہمارے ملک کو دھمکی آئی ہے، ہم سب نے مل کر اس دھمکی کا مقابلہ کرنا ہے، ہم سب نے مل کر اس کا جواب دینا ہے۔ یہ عمران خان کا یا اس کے 2 وزیروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ اس بات کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ خط عمران خان صاحب دیکھ سکتے ہیں، ان کے وزیر دیکھ سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، تو 23 کروڑ کے عوام کے نمائندوں کو جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں، جو آج اگر آپ خط نہیں دکھائیں گے تو انشاءاللہ 4 اپریل کے بعد وہ خط دیکھیں گے، وہ خط اخبار میں چھاپا جائے گا کہ کون سا وہ ملک ہے جس کے اندر یہ جرأت ہوئی کہ پاکستان کو للکار سکے، پاکستان کو دھمکی دے سکے۔ یہ آج ہمارا مطالبہ ہے کہ پارلیمان کو بلائیں اور پارلیمان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ یہ کون سا ملک ہے جس نے ہمارے وزیر اعظم کو دھمکی آمیز خط لکھا ہے۔ دھمکی آمیز خط صرف عدم اعتماد کے دوران کیوں آیا، یہ بات بھی وہاں پر طے ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی طے ہونی چاہیے کہ آپ کے وزراء نے جس وزیر اعظم پر الزام لگائے ہیں آج، یا معافی مانگیں یا پھر اس بات کا تہیہ ہو کل کہ یہ حضرات جو ہیں عدالت میں جائیں، ثبوت پیش کریں، کیونکہ آپ نے کسی عام وزیر اعظم پر الزام نہیں لگایا، آپ نے اس شخص پر الزام لگایا ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ جب پوری دنیا کا دباؤ تھا، جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان یہ کام نہ کرے، ہم نے تو کبھی رو رو کر تقریر نہیں کی، ہم نے تو کبھی خط نہیں لہرائے، ہم نے تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی مجھے تو دنیا ڈرا رہی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور وہ آدمی آج بھی اس ملک کی سیاست کا محور ہے۔ نواز شریف صاحب
آج ملک میں نہیں ہے، علاج کے لیے گئے ہیں، لیکن ان کی کامیابی یہ ہے کہ آج بھی وزیر اعظم رو رو کر نام ان کا ہی لیتا ہے، وزراء کو جب تکلیف ہوتی ہے نام ان کا لیتے ہیں۔ تو آج یہ معاملات اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ملک کی خارجہ پالیسی داؤ پر نہ لگائیں، ملک کے معاملات داؤ پر نہ لگائیں۔ مسائل ہیں، کسی نے دھمکی لکھی ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے کر آئیں، پارلیمان میں لے کر آئیں، ہم سب مل کر یہ جو بیرونی خطرات ہمارے ہیں، جو ہم پر لوگ دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اس ملک کے عوام کے سامنے۔ فیصلہ آپ کا ہے، پارلیمان میں لائیں یا معافی مانگ لیں کہ میں نے جھوٹ بولا، کرسی کی فکر تھی، مجھے پریشانی ہو گئی تو میں نے کہا چلو یہ آخری داؤ یہ بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ مجھے باہر سے دھمکیاں آ رہی ہیں۔ عمران خان کو دھمکی کسی بیرونی قوت سے نہیں ہے، پاکستان کے عوام سے ہے، جو انشاءاللہ اس کو اگلے چند دنوں میں گھر بھیجے گی۔ جناب کپتان بشیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ تو پہلے سے ہی اس بات کے مخالف تھے کہ پرویز الہی کو 4 سیٹوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نام لیا جائے، تو ابھی جب معاملات بطور رانا ثناءاللہ بطور ان کے کہ یہ طے ہو گئے تھے، ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی پیشکش بھی کر دی گئی تھی، تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ مسلم لیگ کاف اچانک آپ سے الگ ہوئی؟ اور اگر وزیر اعظم، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم یہ خط پارلیمنٹ میں نہیں پیش کرتے تو آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیونکہ نواز شریف ہم نے کاف لیگ کو دعوت دی تھی کہ عدم اعتماد میں شامل ہو جائیں یا اس حکومت کا بوجھ برداشت کر لیں، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، ان کو مبارک ہو۔ خط اس پارلیمان میں نہیں آئے گا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ پارلیمان میں آ جائے گا۔ اگر خط ہوا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ خط ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے۔ ایم کیو ایم ایک خود مختار جماعت ہے، کسی کے تابع نہیں ہے، انہوں نے حکومت کا حصہ رہے ہیں، حکومت کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ فیصلہ اپنا کر لیں گے۔ ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ایم کیو ایم ایک بہتر فیصلہ کرے گی۔ جو آپ وزیر اعظم صاحب کے خط کی بات کر رہے ہیں، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ عسکری قیادت نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا ہے تو اس کا حل قومی سلامتی کمیٹی میں اس کو لانا چاہیے، اور لیکن اس سے زیادہ آج ضرورت یہ ہے کیونکہ ماضی میں کوئی ایسی نظیر نہیں ہے۔ میں نے آج بہت سے پرانے سفارتکاروں سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کسی بیرونی ملک نے ہمیں خط لکھا ہو اور ہمیں دھمکی دی ہو۔ اگر یہ بات ہوئی ہے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اس پر پوری پارلیمان کو اعتماد میں لے کر اس معاملے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر گیم روز اوپر نیچے ہو رہی ہے، اس وقت جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ کیا ہے اور کیا اس نمبر گیم میں چیمہ صاحب موجود ہے؟ 172 ممبران چاہیے عدم اعتماد کے لیے، انشاءاللہ آپ اس سے ایک بہت بڑی تعداد، اس سے زیادہ آپ جس دن ووٹنگ ہوئی قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں گے۔ طارق بشیر چیمہ کو مسلم لیگ نے کیا آفر کیا تھا؟ طارق بشیر چیمہ صاحب کو ہماری کوئی آفر نہیں ہے، ہم نے کسی کو کوئی آفر نہیں کی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو عمران خان کی حکومت، اس کی نالائکی سے، جو اس نے آج ملک کے حالات کو کر دیا ہے، جو یہاں پر اس نے ملک کو پہنچا دیا ہے، اور ابھی یہ سب سے لیٹسٹ جو بات آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا ملک اتنا کمزور ہو چکا ہے بقول ہمارے وزیر اعظم کے کہ لوگ ہمیں خط لکھ لکھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب کے اندر کہا تھا کہ اگر کوئی یہ خط دیکھنا چاہے تو آپ کا ریکارڈ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، تو وزیر اعظم کو پہلے آفر کر چکے ہیں خط دیکھنے کا۔ کس کو دکھانے کی؟ پارلیمان ہے نا، اپوزیشن پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہے، پارلیمان میں لے کر آئے نا۔ اتنی عرصے سے خط کیوں رکھا ہوا اپنے پاس؟ یہ پہلے دکھانا چاہیے تھا۔ اگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو خط آتا ہے دھمکی آمیز تو یہ اس کو نہیں آتا، یہ ہمارے ملک کو آتا ہے۔ آپ نے کیوں یہ خط چھپایا ہے پاکستان کے عوام سے؟ اس کا جواب دیں۔
वैसे ये बताइएगा कि क्या ये काली भुट्टो की तारीख में उसका आता है जिन्हें भी ये खत लिखा गया था और उसके बाद उन्होंने उसका जवाब दिया था और बाद में उसका इल्जाम रखे, क्या ये उस नौयत का खत आप समझते हैं कि होगा? और उसके साथ साथ ये बताइएगा कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपको पूरा एतमाद है, लेकिन क्या वोटिंग वाले दिन आपके 172 मेंबरान वहाँ पर पहुँच पाएंगे? इस हवाले से कोई तकलीफ मदद की है आपने? कोई रोकना चाहे तो रोक कर दिखा दे। 172 नहीं, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा मेंबरान पहुँचेंगे। और ये अगर हमारे मुल्क को ख़त लिखा गया है, ये मसला सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का मसला है। पाकिस्तानियों के नुमाइंदे जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, ख़त वहाँ पर कल सुबह ले आएँ ताकि इसका सदेबाब किया जाए। शाहिद साहब, आपने अभी बात की कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर वफाकी वज़रा ने इल्ज़ामात लगाए और इस तरह की बातें की, तो क्या अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर आप लोगों का अमल क्या होगा? क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई की इनको ज़रूरत नहीं है, इनकी नौकरी के चंद दिन रह गए हैं, ये यहाँ से फारिग होंगे। कानूनी कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ की जाती है जिसको परवाह हो कि मुल्क के मामलात क्या हैं, जिसको परवाह हो कि दूसरे की इज़्ज़त क्या होती है। इनको अपनी इज़्ज़त की परवाह ना हो, दूसरे की भी नहीं कर सकते। और ये अदम एतमाद से तवज्जो हटाने के लिए ये जो मामलात हुकूमत कर रही है, ये मुल्क के हक़ में नहीं है, इससे मुल्क का नुकसान होता है। भाई साहब, आप लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म के खत के मामले को पोजीशन ज़्यादा संजीदा नहीं ले रही है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा ने कल ये कहा है कि वो चीन जा रहे हैं और रूस के दौरे से रोकने के लिए धमकी दी गई थी कि आप वहाँ ना जाएँ वरना आपको ये देखना पड़ेगा। तो क्या ये मुमासलत है दौरा रूस के हवाले से भी हो सकता है? ये बातें अगर वो प्रेस को बता सकते हैं तो पार्लियामान को नहीं बता सकते। हुकूमत की जगह, मुल्की मामलात की जगह पार्लियामान होता है, वहाँ पर बात की जाती है। भाई साहब, बाकी मुद्दा ने कहा कि इस हद से मुतालिक पीटीएम के रहनुमाओं को भी इल्म था इस बात। आप 50 जनरल थे कि आपके इल्म नहीं था कि हद क्या था जी? वो ये कहते हैं कि पीटीएम के कुछ लीडरान को पता था इस हद से। उनको पता था इस खत के मुतालिक? साजिश में शरीक भाई वज़ीर-ए-आज़म को पता था, बता देते ना किस किस को पता है, अभी बता दें। खत को आज मेरा ख्याल है 2-2.5 हफ्ते हो गए जो हमें बताया गया है कि 7 मार्च को खत आया है। तो ज़रा बता दें किसने खत लिखा है। अगर किसी पीडीएम के रहनुमा को बताया है उनसे भी हम पूछ लेंगे, उनका नाम बता दें, उनसे पूछ लेते हैं भाई खत में क्या लिखा हुआ था। इसमें इबाहम क्या है, इसमें डर क्या है? खत को पाकिस्तान के अवाम के सामने रखने में आप खौफज़दा क्यों हैं और आप रो रो पर क्यों बयान कर रहे हैं? हमें तो बाहिम्मत वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो हिम्मत से कहे कि मेरी कौम मेरे साथ खड़ी है, मैं इस खत का मुकाबला करूँगा, मैं खत कौम के सामने रखता हूँ। ये जवाब होता है इन खतों का, अगर कोई खत आया है तो। शुक्रिया।